آج ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی خدمت میں ذاکری کے حوالے سے کچھ باتیں بیان کریں، اور چونکہ آپ نے پہلے ذاکری کے کورسز کیے ہوئے ہیں اور خطابت سے متعلق باتیں آپ جانتی ہیں، اس لیے ہم کسی اور زاویے سے آج انشاءاللہ بات کا آغاز کریں گے، اور آج کی شاید یہ پہلی اور آخری گفتگو ذاکری کے عنوان پر ہو، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ جتنی جامع اور مفید گفتگو ہو سکے وہ آپ کی خدمت بیان کریں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو سرنائب کلام میں ہم نے آیت پڑھی ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہمارے مورد نگاہ ہے، یعنی پروردگار عالم نے ہر انسان کو مختلف بنایا ہے، ہر ایک کا رنگ الگ ہے، زبان الگ ہے، قوم، قبیلہ، ماں باپ، ماحول سب الگ ہے، اور بہت ساری چیزیں مشترک بھی ہیں، لیکن جو انفرادیت پائی جاتی ہے انسان کے اندر، اس سے خطابت کا تعلق بھی بنتا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ممکن ہے کہ بہت سارے افراد وہ ہوں کہ جو بہت زیادہ عالمانہ گفتگو نہ کرتے ہوں، لیکن عوام میں وہ پسندیدہ ہیں، عوام ان کی بات سنتی ہے، عوام کی نگاہ میں وہ مقبول ہیں۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، من جملہ یہ کہ شاید وہ دیکھنے میں بہت معصوم اور حسین اور شریف لگتے ہیں، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے برعکس اگر پروردگار عالم نے کسی کو وہ ظاہری طور پر معصومیت نہیں دی ہے، یا ظاہری طور پر چہرے پر وہ حسن و جمال موجود نہیں ہے، تو وہ بیچارہ وہ بہت زیادہ عالمانہ گفتگو کر رہا ہے لیکن کوئی اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بہت سارے عوامل ہوتے ہیں کہ جس میں خطیب مشہور ہوتا ہے اور اس کی لوگ بات سنتے ہیں۔ چند ایک ان اختلافی چیزوں کو کہ جو بعض کو خدا نے عطا کی اور بعض کو عطا نہیں کی ہے، لیکن اس کی وجہ سے خطابت پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور لوگوں کی مقبولیت کے اندر فرق پڑتا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قدرتی طور پر بہت زیادہ انرجیٹک ہوتے ہیں، بہت زیادہ پرجوش ہوتے ہیں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ آپ کو مثال کے طور پر 5 اشرے پڑھنے ہیں تو وہ آسانی سے 5 اشروں کو نبھا لیں گے، بلکہ ہم خود بعض ایسے خطیبوں کو جانتے ہیں کہ جو ایام اعضاء میں پہلے اشرے میں 8 اشرے پڑھتے ہیں، روزانہ کی 8 مجالس اور دن کی 80 مجالس وہ پڑھ سکتے ہیں، ان کے اندر وہ کیپیسٹی موجود ہے، وہ صلاحیت پروردگار عالم نے دی ہے کہ وہ تھکتے نہیں ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن کچھ کی کیپیسٹی وہ ہے کہ 2 مجلسیں پڑھ لیں، 3 مجلسیں پڑھ لیں تو بہت ہو جاتا ہے، وہ اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے۔ تو ہر ایک کی انرجی لیول الگ الگ ہے، پروردگار عالم نے ہر ایک کو اس کا ایک خاص انرجی لیول دیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی بولنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، تیزی سے بول سکتے ہیں، اور آپ خود جانتی ہوں کہ بہت سارے خطیب یہیں پر ہی جب آتے ہیں اور مجالس سے خطاب کرتے ہیں تو بہت تیز رفتاری سے ان کے جملے ادا ہو رہے ہوتے ہیں، بہت تیز رفتاری سے ان کے الفاظ ادا ہوتے ہیں، اور اچھا لگتا ہے کہ جلدی جلدی بات آگے بڑھتی ہے۔ کچھ افراد وہ ہیں کہ پروردگار عالم نے وہ صلاحیت ان کو عطا نہیں کی ہے، زبان میں تھوڑی سی یہ کہنا چاہیے کہ سستی پائی جاتی ہے، لکنت پائی جاتی ہے، یا ایک رکاوٹ موجود ہے، سلو پن ہے ان کی گفتگو کے اندر، تو بات عوام کے اندر مقبول نہیں ہوتی، چاہے وہ بہت زیادہ عالمانہ بات کر رہے ہوں، لیکن عوامی نگاہ میں وہ اتنے زیادہ مقبول نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کی اردو بہت زیادہ اچھی ہے، تلفظ بہت زیادہ واضح ہے، بہت اچھے جملے اور بہت اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں، قافیہ ردی ان کی بہت زیادہ اچھی ہیں، لیکن بعض افراد وہ ہیں کہ جو اہل زبان نہیں ہیں، اردو زبان میں جب وہ اسپیچ کرتے ہیں تو ان کی اردو سننے میں اور ان کی مجلس سننے میں وہ لطف نہیں آتا۔ تو بہت سارے قدرتی عوامل ہیں اور بلٹ ان ہمارے پاس چیزیں ایسی موجود ہیں کہ جس سے ہم فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم اس کے اوپر توجہ رکھیں کہ کم از کم ہمیں اس چیز میں کام کرنا چاہیے اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے جس حد تک ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے اور جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم خطابت کا آغاز کر رہے ہیں، ہماری آج کی کلاس سمجھ لیجئے کہ ان افراد کے لیے کہ جنہوں نے اب تک کوئی مجلس نہیں پڑھی ہے، ایام اعضاء قریب ہیں، مجلس سے پڑھنا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں بھی پڑھنا چاہتے تو اس قدر روایات موجود ہیں ذکر امام حسین میں رولانے کے بارے میں اور ائمہ علیہ السلام کے امر کو زندہ کرنے کے بارے میں کہ انسان کو خود بخود شوق بیدار ہو جاتا ہے کہ کاش میں بھی مجلس پڑھنے کے قابل ہوتا تو میں بھی ذکر محمد و آل محمد کر سکتا۔ تو جو مجلسیں ابھی پڑھنا چاہتے ہیں ابتدائی طور پر، وہ کس طریقے سے آغاز کر سکتے ہیں، ان کے لیے بطور خاص آج کی ہماری یہ گفتگو ہوگی۔ تو وہ یہ دیکھیں کہ
ان کے پاس کون کون سی صلاحیتیں پہلے سے موجود ہیں. کچھ چیزوں کا ذکر ابھی ہم نے کر دیا, کچھ چیزیں ابھی ہم اور بیان کر رہے ہیں. مثال کے طور پر بعض افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بہت ساری آیات یاد ہیں, اور حتیٰ شاید یہاں پر کچھ ایسے افراد ہوں گے جو حافظ قرآن ہو. تو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے خطابت کے اندر کہ انسان آیات کو مجالس کے اندر پیش کرے, اور آیات کے ذریعے فضائل محمد والے محمد کو بیان کرے, آیات کے ذریعے کوئی اخلاقی نقطہ بیان کرے, آیات کے ذریعے کوئی علمی نقطہ بیان کرے, آیات کے ذریعے توحید کو سمجھائے, عبد و معبود کے رشتے کو سمجھائے. تو اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی صلاحیت پہلے سے موجود ہے. بعض افراد کے پاس آیات ہوں گی, ان کو حفظ ہوں گی پہلے سے بہت ساری آیات. یہ اگر پورا قرآن حفظ نہیں ہے تو کچھ مشہور آیتیں یاد ہوں گی, آیے مودت یاد ہوگی, آیے تطہیر یاد ہوگی, سورہ دہر کی کچھ آیتیں یاد ہوں گی, یا آخری سورے یاد ہوں گے, تو اس کو استفادہ کر سکتے ہیں. ان افراد کے مقابلے پر کہ جن کو بالکل ہی قرآن نہیں معلوم یا بہت کم ان کو آیات یاد ہیں, تو ان کے لیے مشکل ہوگا مجالس پڑھنا. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض افراد وہ ہوں گے کہ جن کو اشعار بہت سارے یاد ہوں گے, اور اشعار ضروری نہیں ہے کہ اہل بیت ہی کی شان میں جو اشعار ہوتے ہیں وہی یاد ہو. وہ یاد ہو تو کیا ہی کہنا کہ قصیدوں کے بھی اشعار یاد ہیں, منقبتیں یاد ہیں, کچھ مرثیوں کے جملے یاد ہیں, مصائب میں پڑھ سکتے ہیں, فضائل کے اندر پڑھ سکتے ہیں. اور کچھ ایسے اشعار ہوتے ہیں کہ جو اپنی بات کا مفہوم سمجھانے کے لیے ہم پڑھ سکتے ہیں, چاہے اس کا تعلق ہو سکتا ہے غزل کے کسی شعر سے ہو, لیکن اس غزلیہ شعر کے اندر بھی جو بات ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ مفہوم اس کے اندر پایا جاتا ہے, تو اس کا سہارا لیا جا سکتا ہے. ایک انور مسعود صاحب کا شعر تھا, اچانک سے ہمیں یاد آیا, چونکہ وہ مزاحیہ شاعر ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ ایک محب شاعر مشرق سے میں نے کہا. اچھا, ہم نے یہ شعر پڑھا بھی ہے مجالس کے اندر. وہ کس بات کو سمجھانے کے لیے کہ بعض لوگ محب اہل بیت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے اہل بیت سے, ہمیں محبت ہے مولا علی سے, ہمیں محبت ہے مولا حسین سے, لیکن ان کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ ویسی ہی ہوتی ہے کہ جیسے انور مسعود نے اس شعر کے اندر بیان کیا. کہتے ہیں کہ ایک محب شاعر مشرق سے میں نے کہا. شاعر مشرق کون؟ علامہ اقبال. ایک محب شاعر مشرق سے میں نے کہا, حضور کچھ تو فرمائیں اقبال کے احوال میں. بولے علامہ سے ہے بس اتنی سی نسبت مجھے, بنوا لی ہے کوٹھی میں نے گلشن اقبال میں. تو بعض لوگوں کی محبت ایسی ہوتی ہے. اب دیکھیں, اس کے شعر کا تعلق کسی قصیدے سے نہیں تھا, کسی مرثیے سے نہیں تھا, لیکن ہماری بات کو سمجھانے کے لیے یہ شعر معاون ثابت ہوا. تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جن کو شعر بہت سارے یاد ہیں, وہ اشعار مجالس کے اندر استفادہ کر سکتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو فقہی مسائل بہت سارے معلوم ہیں, جو عام عوام سے بہت زیادہ ہیں, اور اچھے خاصے فقہی مسائل کے بارے میں چونکہ معلومات ہے, اس لیے بتا سکتے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ ہم یہ کام نہ کر لیں کہ جو مرضی اہل بیت کے خلاف ہو, مرضی پروردگار کے خلاف ہو, اور اس سے اہل بیت ناراضی ہو جائیں. اور عزاداری کے سلسلے میں بھی بہت سارے فقہی مسائل ایسے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہٹ کر بھی کوئی ایصال ثواب کی مجلس ہے, اس حوالے سے کوئی فقہی مسائل ان کو معلوم ہے, رمضان کے ایام ہیں اس حوالے سے فقہی مسائل معلوم ہیں. تو جو ہماری پرانی نالج ہے یا ہمارا جو مزاج ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اپنی مجلس کے اندر. اور اسی طریقے سے بعض افراد کو واقعات بہت اچھے طریقے سے یاد ہوتے ہیں. اچھا, ایک بات یہ ہے کہ واقعات کا یاد ہونا, دوسری چیز یہ ہے کہ وہ واقعات سناتے بھی بہت اچھے طریقے سے, اور اس طرح سے منظر کشی کرتے ہیں واقعے کی کہ بہت لطف آتا ہے کہ یار یہ بولتا رہے اور ہم سنتے رہیں. تو اگر واقعات کسی کو یاد ہیں اور وہ اچھے طریقے سے مجالس میں شامل کیے جا سکتے ہیں, تو کیا ہی کہنے ہیں, واقعات کو لے کر آ سکتی ہیں اور خوبصورت انداز میں منظر کشی کر کے کوئی اچھا نتیجہ دے سکتے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی صلاحیت موجود ہے. اسی طریقے سے بعض افراد کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ کسی کی کاپی بہت اچھی کر سکتے ہیں, اور اس کے برخلاف کچھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں جو بالکل بھی کاپی نہیں کر سکتے. دونوں کے اندر انفرادیت ہے. خدا نے بعض کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ دوسروں کی کاپی اور نقل بہت اچھے طریقے سے کر سکے, تو وہ اس کے لیے بہت اچھی بات ہے. مثال کے طور پر اگر وہ اب ابتدائی طور پر مجلس سے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کس کی مجلس پڑھے؟ وہ مثال کے طور پر پسند کرتا ہے شہنشاہ نقوی صاحب کی مجلس کو. شہنشاہ نقوی صاحب نے جس طرح سے نقطہ بیان کیا ہے اسی طریقے سے اس نے ایز اٹ از کاپی کی اور بیان کر دیا, اور لوگوں نے پسند کیا, بات سمجھ میں آئی, بہت اچھے طریقے سے سمجھائی, بہت اچھی بات ہے. لیکن کچھ افراد وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پسند نہیں ہوتا کہ میں کسی کی کاپی کروں,
یہ میری گویا شان کے خلاف ہے کہ میں کسی کو کاپی کیوں کروں. مجھے پروردگار نے صلاحیت دی ہے, میں ڈائریکٹ کتاب پڑھوں گا, علمی کتاب, تحقیقی کتاب, اور اس سے میں کوئی نقطہ بیان کروں گا. تو ٹھیک ہے, آپ اس طرح سے آگے بڑھ جائیے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ ہم آیت عقیل غروی صاحب کی تقریر کو کاپی کریں یا طالب جوہری صاحب کی تقریر کو کاپی کریں, قلب صادق صاحب کی یا صادقان صاحب کی, اور پھر ہی بیان کریں. نہیں, آپ خود کتابیں پڑھیں, اور اس سے زیادہ بہتر بات ہے خود کتابیں پڑھیں. لیکن البتہ سب سے بہتر یہ ہے جو ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہت زیادہ کاپی کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, اور صرف کتابوں پر انحصار کرنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فل ٹائم کاپی کر رہے ہیں, کبھی کسی کا نقطہ, کبھی کسی کا نقطہ, کبھی کسی کا نقطہ, اور جب ان سے مجلس کے بعد کوئی آگے پیچھے کا سوال کر لیا تو ان کو کوئی جواب نہیں معلوم, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انہوں نے کوئی کتاب تھوڑی پڑھی تھی. اب جہاں تک انہوں نے روایت بیان کی وہ تو روایت بیان کر دی, لیکن اس سے پہلے کا جملہ کیا تھا, اس کے بعد کا جملہ کیا تھا, وہ روایت کس کتاب میں موجود ہے, اور اس سے ملتی جلتی اور کون سی روایتیں ہیں, کیا اس سے ٹکرانے والی کوئی روایت ہے, ان کو کوئی نالج نہیں ہے, اس لیے وہ جواب نہیں دے سکیں گے, اور علمی طور پر اتنے مضبوط نہیں ہوں گے جو صرف علماء کی اور خطبہ کی مجالس سن سن کر بیان کرتے ہیں. کتابیں پڑھنے والا وہ مضبوط ہوگا علمی طور پر, لیکن کتابیں پڑھنے والے کے پاس نکات نہیں ہوں گے بیان کرنے کے. ایک واقعہ تو کتاب کے اندر موجود ہے, وہ بہت اچھا واقعہ ہے اور اس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے, مجلس میں بیان بھی کر دیا, لیکن اس واقعے سے نقطے کیا کیا نکلتے ہیں وہ ہنر موجود نہیں ہے. وہ ہنر کیسے آئے گا جب ہم سنیں گے خطبہ کو کہ انہوں نے یہی واقعہ بیان کیا تو کتنے نکات کے ساتھ بیان کیا. ایک واقعہ بہت مشہور ہوا کلپ کے اندر علامہ طالب جوہری صاحب کا, کہ مولا علی کے پاس ایک شخص اپنی حاجت لے کر آیا اور اس نے کہا کہ میری اولاد نہیں ہو رہی, آپ کوئی وظیفہ بتائیں. مشہور واقعہ ہے, آپ سبھی کو یاد ہوگا. تو مولا علی نے فرمایا کہ استغفار کرو. پھر کچھ دیر کے بعد ایک اور شخص آیا, کہا کہ یا علی مجھے رزق میں تنگی ہے, میرے لیے رزق کی دعا فرمائیے, مجھے رزق کی دعا بتائیے. مولا نے فرمایا استغفار کرو. پھر کسی اور نے کوئی اور مسئلہ بیان کیا, میری کھیتی باڑی نہیں ہو رہی, کسی اور نے کچھ اور مسئلہ بیان کیا, اولاد نہیں ہو رہی. ہر ایک کو مولا علی بیان فرماتے رہے کہ استغفار کرو, استغفار کرو, استغفار کرو. یہاں پر واقعہ ختم ہو گیا. کتاب کے اندر یہیں تک ہی واقعہ موجود ہے, اور اگر کہیں کسی اور کتاب کے اندر روایت آگے بڑھتی ہے تو یہاں تک آگے بڑھتی ہے کہ پھر جو اصحاب تھے انہوں نے سوال کیا کہ اے علی آپ نے یہ جواب کہاں سے دیا, صرف آپ استغفار کی باتیں کر رہے ہیں. تو مولا علی نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ اگر اولاد چاہتے ہو یا رزق میں وسعت چاہتے ہو یا کھیتی باڑی کے اندر ترقی چاہتے ہو, ان ساری چیزوں کے لیے استغفار کرو. یہ قرآن کریم کے اندر آیت ہے, اس کا مفہوم یہ ہے. وہاں سے میں نے یہ بات بیان کی. واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا. لیکن جب علامہ طالب جوہری صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا تو پھر آگے ایک جملہ یہ بھی اشارہ فرمایا کہ اب سمجھ میں آیا کہ آل محمد اتنا استغفار کیوں کرتے تھے. تو ان کا استغفار گناہوں کی وجہ سے نہیں تھا, درجات میں اضافے کے لیے, مادی اور معنوی نعمتوں میں اضافے کے لیے استغفار ہوتا ہے. تو یہ نقطہ کسی خطیب کی مجلس میں, کسی عالم دین کی مجلس سے ہمیں مل سکے گا, یا انسان خود اتنا ذہن اس کا شارپ ہو. کبھی کبھار ہوتا بھی ہے, ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عوام میں سے ہے, لیکن عوام میں سے بھی کچھ افراد اتنے زیادہ ذہانت رکھتے ہیں کہ جب وہ واقعہ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کچھ 4 نقطے بتا دیتے ہیں کہ اس واقعے سے یہ 4 نقطے نکلتے ہیں, لیکن جو تجربہ کار خطیب ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے نکات نہ نکال سکے. تو یہ بھی ہر ایک کے اندر الگ الگ پروردگار عالم نے کیپیسٹی رکھی ہے. بعض افراد نکال پاتے ہیں, بعض افراد نہیں نکال پاتے. تو جو نہیں نکال پاتے ہیں ان کے لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ خطبہ کی مجالس بھی سنتے رہیں اور اپنا مطالعہ اور اپنی اسٹڈی بھی جاری رکھیں, تاکہ پتہ چل سکے کہ اس طرح سے واقعے سے نکات نکالے جاتے ہیں. ایک درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اب ہم بات شروع کر رہے ہیں کہ مجلس کے اندر کون کون سی چیزیں اور کون کون سے اجزاء ہوتے ہیں. مجلس کے اجزاء کون کون سے؟ اچھا, پہلے یہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے, اس کے بعد ہم بیان کریں گے کہ ان اجزاء کو کیسے حاصل کیا جائے اور کیسے اس کے اوپر کام کیا جائے. مجلس کے اجزاء کیا ہیں؟ 3 بنیادی چیزیں ہیں: خطبہ, فضائل, مصائب. خطبہ, فضائل, مصائب. یہ پروڈکٹ ہے, یہ آؤٹ کم ہے کہ جو مجلس میں آنی چاہیے.
جب بھی انسان ممبر پر بیٹھے گا یہ 3 چیزیں ضرور سامعین کے سننے کو ملے گی اور حاضرین دیکھیں گے کہ یہ 3 چیزیں خطیب نے پرووائڈ کی ہے: خطبہ، پھر فضائل، پھر مسائل۔ پھر خطبے کے اندر چیزیں ہیں کہ جب خطبہ، بالخصوص ہم چونکہ بگنرز کے لیے بیان کر رہے ہیں جو ابتدائی طور پر انشاءاللہ تقریر کی کلاس شروع کرنے چاہ رہے ہیں اور خطابت کی فیلڈ میں آنے والے ہیں انشاءاللہ، تو خطبہ ابتدائی طور پر بہت سادہ سا رکھیں جو آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے، یا پہلے سے کوئی خطبہ یاد ہے تو اسی کی اصلاح کر کے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں۔ خطبے کے اندر کون کون سی چیزیں ہونی چاہیے؟ اعوذ باللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاۃ والسلام، اور جب ابی القاسم محمد پر درود ہو جائے، اللہم صل۔ پھر ان کے اہل بیت پر یعنی ائمہ اطہارہم السلام پر درود و سلام، اور پھر ان کے دشمنوں پر لعنت، اور پھر اما بعد کہہ کر آیہ کریمہ کی تلاوت کرنا۔ سرنامہ کلام میں کوئی آیت عام طور پر ہوتی ہے، ورنہ حدیث بھی بیان کرنا چاہیں تو کوئی شرعی اعتبار سے تو حرج نہیں، حدیث بھی بیان ہو سکتی ہے، لیکن علمی طور پر اور عرفی طور پر قرآن کریم کی آیت بیان ہوتی ہے۔ اب ہم ایک مختصر سا خطبہ پڑھ رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کہ ساری چیز اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے، اور نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا کہ جب ہم خطبہ پڑھیں تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ اگر آپ کو زیادہ یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، اتنا زیادہ آپ خطبے کے اندر بیان کریں اور خطبہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ خطبہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ یہ مختصر سا خطبہ ہے، اور آپ کے ذہن میں جو خطبہ ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے ایک عرصے تک کسی نہ کسی خطیب کی مجلس سنی ہوگی اور ان کا خطبہ لا محالہ یاد ہو گیا ہوگا، لا شعوری طور پر بھی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر اعراب کی کچھ مسٹیکس ہو۔ جو عالم دین جو خطبہ پڑھ رہے ہیں، ہم نے ان کا خطبہ توجہ کے ساتھ تو نہیں سنا ہے اور ہمیں نہ عربی معلوم ہے، تو اگر خطبہ کسی کو کاپی کرنا بھی چاہیں تو کسی اچھے عالم دین سے جو عربی جانتے ہوں، یا عالم دین نہ بھی ہوں کم از کم عربی ادبیات سے واقف ہوں، ان سے اصلاح کروا لیں کہ اس کے اندر کوئی غلطی تو نہیں، کوئی مسٹیک تو نہیں ہے، اور پھر اس خطبے کو یاد کر لیجئے، ازبر کر لیجئے، ایز اٹ از ممبر پر آ کر وہی خطبہ بیان کرنا، اور شروع میں آپ 2 سال 4 سال 5 سال تک بھی وہی خطبہ بیان کرتے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور انشاءاللہ جب اس میں تجربہ حاصل ہو جائے تو پھر خطبہ تبدیل کرنا چاہیں، اس میں اور اضافہ کرنا چاہیں اور خوبصورت بنانا چاہیں تو بالکل اختیار ہے، کبھی بھی بنایا جا سکتا ہے اور اچھا کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس کا بہت زیادہ سمپل سا اور آسان سا حل ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے کہ جب ہم ممبر پر بیٹھیں گے اور خطبہ بیان کریں گے تو کبھی کبھار ماحول ایسا نہیں بنا ہوتا کہ ہم ڈائریکٹ خطبے کا آغاز کریں۔ کچھ لوگ آ کر بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مائک ابھی فرض کیجئے کہ بہت زیادہ سیٹ نہیں ہوا ہے، اوپر نیچے ہے، وہ ہم سیٹ کر رہے ہیں، تو ابھی اپنی مجلس کا آغاز کرنے سے قبل ہمیں کچھ کہنا چاہیے تاکہ انٹریکشن میں قائم ہو جائے کہ ہم ابھی بیٹھ چکے ہیں اور آپ سے مخاطب ہیں، لیکن خطبے کا آغاز بھی نہیں کرنا ہے۔ اس کے لیے 2 کام کیے جا سکتے ہیں، یا تو صلوات پڑھوا دیجئے یا پھر فاتحہ پڑھوا دیجئے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یا کل مومن و مومنات کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیجیے۔ تو جب تک ماحول تھوڑا سا سیٹ ہو جائے گا، آپ مخاطبین سے
اچھی طریقے سے روبرو ہو جائیں گے اور اس کے بعد اپنے خطبے کا آغاز کریں. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہم تقریر کلاس لیتے ہیں آن لائن، وہاں پر جو کینیڈا کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کی ٹیچر نے اس طرح سے سکھایا ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھیں تو یہ 3 صلوات آپ پڑھوائیں. بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ، بر علی و اولاد علی صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام صلوات، تو البتہ یہ بچوں کے لیے تھا کہ وہ 3 صلوات پڑھائیں، لیکن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ مجمع ایسا ہے کہ جس میں 1 صلوات پڑھوانا کافی ہے، اور کس مناسبت سے ہمیں پڑھوانی چاہیے. ایام فاطمیہ ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شہزادی کی خوشنودی کے لیے درود پڑھ دیجئے، یا اللہم صلی علی محمد و یہاں پر پھر مثالیں دینا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، ہم مثالیں زیادہ نہیں دے پائیں گے، صرف مثالوں کے لیے عرض کر رہے ہیں. یا جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا خستگی کا شکار ہو گئے تو ہم نے کہہ دیا کہ اپنی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجئے. یا مثال کے طور پر مولا کے ایام ہیں تو برائے خوشودی مولا متقیان صلوات، یا برائے خوشودی حضرت ابوالفضل عباس صلوات، یا برائے خوشودی مولا حسین صلوات. پھر اسی طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایصال ثواب کی مجلس ہے کہ مرحوم کے درجات میں بلندی کے لیے صلوات. تو مختلف انداز سے آپ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر سینئر اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ صرف ہمیں رٹے رٹائی جملے تو نہیں کہنے چاہیے، جو جس مناسبت سے ہو، جیسے حالات چل رہے ہوں ویسے صلوات پڑھانے کے بعد، اور کبھی 1 مرتبہ صلوات پڑھا سکتے ہیں، کبھی 2 مرتبہ، کبھی 3 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد خطبے کا آغاز کریں. خطبے کا آغاز ہو گیا، خطبہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد ہمیں فضائل شروع کرنے. اب یہ جو فضائل کا حصہ ہے اس میں جو آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے ابتدائی طور پر کہ پہلے تو اب جیسے ہم جو کلاس لے رہے ہیں آن لائن، اس کے اندر بچے بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں. اس میں سے ایک یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ بلند آواز سے انہوں نے ایک بات شروع کر دی کہ مثال کے طور پر اس بی بی کے میں کیا فضائل بیان کروں کہ جس بی بی کے ہیبت سے دربار کوفہ لرز رہا تھا. اب یہ پہلا جملہ نہیں ہے خطابت، پہلا جملہ اس انداز سے نہیں کہا جاتا. آہستہ آہستہ اپنی ٹون کو بڑھایا جاتا ہے اور بات پر پہنچا جاتا ہے، پھر یہ بات بیان کی جاتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے عزیزان گرامی، یہ نوٹ کر لیجئے، عزیزان گرامی، سامعین محترم، سامعین گرامی، حضرات گرامی، مومنین کرام، کوئی بھی اس طرح کا لفظ کہ جس سے ایک انٹریکشن قائم ہو کہ ہم آپ سے مخاطب ہیں، جو ہم رٹ کر آئے ہوئے ہیں وہ ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کو مخاطب ہو کر آپ کے لیے کچھ مطالب لے کر آئے ہیں جو آپ کو اس انداز سے سمجھانا چاہتے ہیں. تو ایک شائستہ انداز ہو، سامعین گرامی، سامعین محترم، اور اس کے بعد کوئی تمہید بیان کرنا چاہے تو تمہید بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمہید کیا ہونی چاہیے یہ بھی مختلف موضوعات کے حساب سے مختلف ہوگی. فرض کریں کہ ایک ہم مختصر سی آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کر دیتے ہیں مجلس کی کہ آئیڈیا ہو سکے کہ شروع میں مجلس کس طرح سے تیار کی جا سکتی ہے. فرض کریں کہ ہمیں مغفرت کے موضوع پر، توبہ استغفار کے موضوع پر اسپیچ کرنی ہے. ہم نے جو آیت سرنامہ کلام میں بنائی وہ یہ بنائی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین، نہیں یہ آیت ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی قدر، ہمارے یہاں جب کوئی گنہگار شخص ہوتا ہے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے اور دنیا والے بھی اسے برا بھلا کہتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا گنہگار ہے، کتنا بڑا فاسق و فاجر ہے، لیکن پروردگار کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم تمہید ابھی بیان کر رہے ہیں. پروردگار جب اپنے کسی گنہگار بندے کو بھی دیکھتا ہے تو اس انداز سے دیکھتا ہے کہ گنہگار صحیح ہے تو میرا بندہ. اس لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ قل، اے رسول آپ یہ ارشاد فرما دیجئے،
یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندے کہ جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کر لیا ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ اے گنہگار، اے فاسق، اے فاجر، اے ملعون، اے خبیث، کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا جو ہم عام عوام استعمال کرتی ہے کسی گنہگار کے لیے۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندے جس نے ظلم کر لیا ہے اپنے نفس پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پروردگار صرف ایک دو گناہ کو نہیں، تیرے تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ جميعا انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت غفور ہے، وہ بہت رحیم ہے۔ آیت کا ترجمہ پیش کیا، اس کے بعد اب واقعے کی طرف آئے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ایک دن پروردگار کے حضور گئے اور اس طرح سے پروردگار کو پکارا، یا الہ العالمین، اے عالمین کے پروردگار۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، لبیک یا موسیٰ، میں حاضر ہوں اے موسیٰ۔ پھر حضرت موسیٰ نے ایک اور جملہ شاہ فرمایا، یا الہ المحسنین، اے احسان کرنے والوں کے خدا۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، لبیک یا موسیٰ۔ پھر جناب موسیٰ نے عرض کیا، یا الہ المطیعین، اے اطاعت کرنے والوں کے خدا۔ خدا کی طرف سے آواز آئی، لبیک۔ لیکن جب حضرت موسیٰ نے یہ کہہ کر پکارا، یا الہ العاصین، اے گنہگاروں کے خدا، تو نہ صرف یہ کہ خدا کی طرف سے جواب آیا بلکہ بڑھ کر جواب آیا، آواز یہ آئی، لبیک 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 یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے کہ پروردگار، میں نے تجھے نیکیاں کرنے والوں کا خدا کہا، تو نے ایک مرتبہ لبیک کہا، اطاعت کرنے والوں کا خدا کا ایک مرتبہ لبیک کہا، عالمین کا پروردگار کا ایک مرتبہ لبیک کہا، لیکن جب گنہگاروں کا خدا کہا تو نہ صرف یہ کہ تو نے جواب دیا بلکہ بڑھ کر جواب دیا، لبیک لبیک لبیک۔ آخر اس کے اندر مصلحت کیا ہے؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ، جو عبادتیں کرنے والے ہیں انہیں اپنی عبادتوں پر بھروسہ ہے، جو نیکیاں کرنے والے ہیں انہیں اپنی نیکیوں پر بھروسہ ہے، لیکن جو میرا گنہگار بندہ ہے اسے کسی چیز پر بھروسہ نہیں ہے سوائے میری ذات کے۔ اس لیے میں اپنی ذات سے اسے نا امید نہیں کرنا چاہتا۔ گنہگار صحیح ہے میرا بندہ، اس لیے میں نے اسے اپنے قریب کر لیا۔ ایک واقعہ آپ نے یہ سنایا، ایک اور واقعہ بھی ہے جناب موسیٰ کا، وہ بھی بیان کیا سکتا ہے لیکن بات طولانی ہو جائے گی۔ پھر بات بیان کرتے کرتے کربلا میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ وہاں پر بھی ایک سچی توبہ کرنے والا تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، لیکن بالآخر اس نے توبہ کر لی، اور اس موقع پر توبہ کی ہے کہ جبکہ اس کے پاس پوری دنیا موجود تھی، اس کے پاس طاقت موجود تھی، لشکر موجود تھا، جو حشم موجود تھا، تلوار موجود تھی، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس کے پاس خدا نہیں تھا، خدا کا نمائندہ ولی خدا نہیں تھا۔ اس لیے اس نے اپنے آپ کو جنت و جہنم کے درمیان محسوس کیا۔ اور پھر جب وہ ولی خدا کی خدمت میں آ کر استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو پھر وہ ولی خدا کا کمال ہے کہ وہ رومال کہ جو نہ اپنے جوان علی اکبر کے لیے رکھا، وہ رومال جو نہ اپنے ششمائے علی اصغر کے لیے باندھا، وہ رومال اس سچی توبہ کرنے والے کو نصیب فرمایا۔ اور پھر اس طرح سے جناب حر کے کچھ مصائب کے جملے، اور جب مصائب کے اختتام ہوں تو تھوڑے سے وقفے کے بعد وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور پھر اگر ماحول ایسا ہو کہ جس میں دعائیں کروائی جا سکتی ہیں تو دعائیں کروانی جائیں، ورنہ کبھی کبھار خاص طور پر ایام عزا کی مجالس کے اندر ماتم کا آغاز ہو جاتا ہے، اس لیے ماتم حسین کہہ کر ہم ممبر کو چھوڑ دیں، مجلس یہاں پر مکمل ہو جائے گی۔ اور اگر دعائیں کروانے چاہیں تو دعائیں بھی بہت مختصر سی دعائیں جو انشاءاللہ سبھی کو یاد ہو جائے گی۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جو حاضرین مجلس ان کی جائے شرعی حاجات کو پورا فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، زیارت کربلا معلیٰ نصیب فرما، چار معصومین کی زیارت، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما۔ جو دعائیں ہمیں یاد آ رہی ہیں، جو دنیاوی دعائیں ہیں، جو اخروی دعائیں ہیں، قبر کی پہلی رات مولا متقیان کی زیارت نصیب فرما، قرآن و اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے اندر اور اپنی اولاد کے اندر محبت محمد و آل محمد کو نازل فرما، اور پھر یہ کہ تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عاشقین، محبین، آوان و انصار میں شمار فرما،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین. درود بھی پڑھ دیجیے محمد. ایک چھوٹی سا سیمپل تھا جو ہم نے آپ کی خبر بیان کیا، ایک چھوٹی سی مثال، ایک چھوٹا سا نمونہ تھا، تاکہ اندازہ ہو کہ بہت مشکل چیز نہیں ہے. بالخصوص جو اسٹارٹ کر رہے ہیں، ایک آیت جو واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ ہو اس کو لے کر آ جائیں، اس کا ترجمہ بیان کریں، واقعہ بیان کریں. اور ابتدا میں ہمیں کوئی 40-50 منٹ کی مجلس نہیں پڑھنی ہے. ابتدا میں 5 منٹ کی مجلس، 10 منٹ کی مجلس پڑھ لیں کافی ہے، تاکہ زبان روان ہو جائے اور خطابت کی عادی ہو جائے. پھر آہستہ آہستہ ہم 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک کام کرنا چاہیے جو ابتدائی طور پر تقریباً سبھی لوگ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی خطیب ہو اس سے خالی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ابتدائی طور پر مختلف گیدرنگز کے اندر آپس میں 5-10 منٹ کی ہر ایک تقریر کرتا ہے اور ایک دوسرے کی تقریر کے اوپر تبصرہ کرتا ہے. آپ 5 افراد کا گروپ بنا لیں، 10 افراد کا گروپ بنا لیں، لیکن جتنے کم افراد ہوں اس طرح سے کہ آڈینس بھی محسوس ہو اور ہر ایک کی باری آئے ہر ہفتے مجلس پڑھنے کی. ایک ہم نے دن طے کر لیا، جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے جس میں سب فارغ ہیں، اس دن ہمیں 2 گھنٹے کی اس طرح سے خطابت کی کلاس رکھنی ہے. ہر ایک اس میں آ کر 10 منٹ کی 15 منٹ کی تقریر کرے گا اور ہر ایک دوسرے کے بارے میں بیان کرے گا کہ بھی مجھے یہ چیز اچھی لگی، یہ چیز اچھی نہیں لگی، یہ خامیاں تھیں، یہ خوبیاں تھیں، یہ سیکھنے کو ملا اور اس میں آپ بہتری لا سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں. اور زیادہ تنقید نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. تنقید کرنا واقعاً بہت آسان کام ہوتا ہے کہ آپ نے یہ نہیں پڑھا اور اس طرح نہیں کیا اور اس طرح کر لیتے تو اچھا ہوتا. اور تنقید حتیٰ بڑے بڑے خطیبوں کے اوپر بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، ان الفاظ کو استعمال کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے ایکشن نہیں کرنا چاہیے تھا، اس طرح سے کرنا چاہیے تھا تو اچھا ہو جاتا، یہ ہو جاتا. ہمارے لیے دوسروں کے اوپر تنقید کرنا آسان ہے، لیکن دوسروں کی خوبیاں بیان کرنا تاکہ اس کا مزید حوصلہ بڑھے. آج آپ نے خطبہ بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، جم کر پڑھا ہے، اچھی طرز میں پڑھا ہے، جس طرح سے مخاطب آپ ہوئے ہیں بہت اچھا انداز تھا. ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، ایسا نہیں تھا کہ رٹا رٹایا کوئی مواد تھا وہ آپ نے ریڈ کر دیا. تو اس طرح سے جو تعریفی کلمات ہیں اس سے حوصلہ ایک دوسرے کا بڑھائیں. اور کوئی ایک بات اگر ہو سکے کہ یہ پوری تقریر کے اندر یہ تھوڑی سی اریٹیٹ کر رہی تھی بات، اگر یہ ہو جاتا تو بہت بہتر ہوتا. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ وہ پوری مجلس دیکھ کر پڑھ رہی ہیں، تو کاش آپ اگر دیکھ کر نہیں پڑھتی ہیں، دیکھ کر کچھ حصہ پڑھتی کچھ حصہ نہیں پڑھتی تو محسوس ہوتا کہ آپ ہم سے بات کر رہی ہیں، صرف ریڈنگ نہیں کر رہی، تو یہ اچھا لگتا. اور اسٹارٹنگ میں اگر کوئی دیکھ کر بھی پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کم از کم بولنے کا حوصلہ تو ملے کہ ہم دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. آہستہ آہستہ وہ آپ کے لیے بلکہ دیکھ کر پڑھنا مشکل ہو جائے گا، بغیر دیکھے پڑھنا آسان ہو جائے گا، یہ حالت ہو جائے گی. اور ایک اور ہم اپنے دوست کا واقعہ بیان کریں، اور وہ ماشاءاللہ سے اب اتنے بڑے خطیب ہیں کہ نشر پاک کی کئی مجالس انہوں نے پڑھی ہیں. ہمارے ہم کلاسی تھے اور ابھی بھی کراچی کے اندر ہیں، لیکن چونکہ بات تھوڑی سی ایسی ہے اس لیے ہم ان کا نام نہیں لینا چاہتے. جب انہوں نے خطابت کا آغاز کیا تو دیکھ کر مجلس وہ نہیں پڑھنا چاہتے تھے، بغیر دیکھے پڑھنا چاہتے تھے. جب ممبر پر بیٹھے تو خطبہ تو یاد تھا انہیں، خطبہ پڑھ ڈالا، لیکن خطبے کے بعد بات کس طرح سے شروع کی جاتی ہے اور کیا میٹر تھا وہ ذہن سے نکل گیا. اور ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کے ساتھ اس طرح سے ہم نے خود دیکھا کہ خطبہ پڑھا اور کچھ نہ بولا گیا، ممبر سے نیچے اتر آئے، کچھ بولا ہی نہیں گیا، مجلس ہی نہیں پڑھ سکے اور ممبر سے نیچے اتر آئے. اور ظاہر سی بات ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے تو وہ پوری کلاس چھوڑ کر باہر ہی نکل گئے، کسی سے پھر ملاقات ہی نہیں کی اس دن. تو یہ ہوتا ہے ابتدا میں، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں. جیسے ہم نے عرض کیا کہ اب وہ نشر پاک کی مجالس پڑھ رہے ہیں، تو ہر ایک شروع میں اسی طرح سے ہوتا ہے. چاہے کوئی سوئمنگ کرنا سیکھتا ہے تو ہاتھ پیر مارتا ہے، ڈوبتا ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی انگلش بولنا سیکھتا ہے تو بہت زیادہ غلط الفاظ استعمال کر لیتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ نہیں اس کو اس طرح سے پروناؤنس کیا جاتا ہے، اس طرح سے جملے کہے جاتے ہیں، تو مشکل ہوتی ہے. تو اسی طرح سے خطابت کے اندر بھی یہ ہے، ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سے بہت غلطی ہو گئی، بہت غلط ہو گیا ہم سے. سب جانتے ہیں کہ آپ کی ابتدائی مجالس ہیں، آپ نے ابھی شروع کی ہیں، مارجن ہر ایک دیتا ہے. اور یہ ایک اور بات ہم بیان کرتے ہیں جو ہمارا بھی خود کا تجربہ بھی ہے.
وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے محسوس بھی کیا ہے کہ ہم ویسا بیان نہ کر سکے کہ جیسا حق بنتا تھا اور جیسے ہم نے تیاری کی تھی، تو اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج سوری معذرت چاہتے ہیں کہ ہم ایسا بیان نہیں کر سکے، آج جو ہم تیاری کر کے آئے تھے وہ ہم پڑھ نہیں سکے، یا معذرت چاہتے ہیں کہ آپ جس طرح سے توقع رکھتے تھے ہم اس توقع پر پورا نہیں اترے. آپ نے جہاں اظہار کر دیا اپنی کمی کا، تو جو نہیں سمجھ رہے تھے وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ ہاں انہوں نے آج صحیح مجلس نہیں پڑھی تھی. اور ہم نے خود محسوس کیا کتنے بڑے بڑے خطبہ کی مجالس بھی کبھی کبھار البتہ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ پوری 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی انہوں نے، لیکن کوئی اس کے اندر خاص بات نہیں تھی، کوئی خاص میٹر نہیں تھا، کوئی اس کے اندر درود و سلام نہیں ہو سکا اور کوئی نعرے کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پوری مجلس پڑھنے کے باوجود پھر بھی کانفیڈنس کے ساتھ وہ نیچے اترے اور سب کے ساتھ اچھے طریقے سے اشاج بشا طریقے سے سلام دعا کر کے اور رخصت ہو گئے. اور بعد میں تعریف بھی کی بعض لوگوں نے کہ ماشاءاللہ بہت اچھی انہوں نے تقریر کی اور بہت اچھے نکات بیان کیے، بہت مختصر سے وقت کے اندر بہت اچھی تقریر کر کے چلے گئے. لیکن اگر وہ خود خطیب کہہ دیتے کہ آج میں بغیر تیاری کے تھا اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو میں زیادہ نکات بیان نہیں کر سکا، تو پھر ہر ایک یہ کہتا کہ دیکھیں آج ان کی مجلس ویسی نہیں تھی جیسے ہمیشہ ہوتی ہے. تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی تیاری کے ساتھ پورا آئیں اور یہ یقین رکھ لیجئے کہ جو ہم نے تیاری کی ہے کبھی بھی اس کا 100% ہم ممبر پر ادا کر ہی نہیں پاتے. بڑے بڑے خطیبوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسی انہوں نے تیاری کی ہے وہ یا تو اس کا 80% 70% ادا کر پاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کے ذہن سے نکل جاتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے اگر نکل بھی جاتی ہے تو وہ نقطہ محفوظ ہوتا ہے، بعد میں کسی اور مجلس میں وہ بیان کر دیتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہماری تیاری ہے اس کا 100% ہم ممبر پر ادا بھی کر پائیں. کبھی وقت میں گنجائش نہیں ہوتی، کبھی کوئی بات کہیں اور نکل جاتی ہے، کبھی ہمیں وہ واقعہ ذہن سے نکل جاتا ہے، وہ حدیث ذہن سے نکل جاتی ہے، وہ نقطہ ذہن سے نکل جاتا ہے، اور اس کا 70% 60% کبھی ہم ادا کر پاتے ہیں. اور ابتدائی مجالس کے اندر تو کبھی کبھار ہم 50% بھی ادا کر لیں تو بھی بہت ہے. لکھی ہے ہم نے مجلس 3 صفوں کی اور اس کے اندر ہم نے صرف نکات لکھے ہیں، لفظ بلفظ بھی نہیں لکھی، لیکن جب ہم بیان کرنے آئیں گے تو شاید 1.5 صفحہ ہم بیان کر پائیں، بہت ساری چیزیں ہم آگے پیچھے کی بھول گئے. تو یہ ہوتا ہے، نارمل بات ہے، اس کے اندر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں نے تیاری جیسے کی تھی ویسے ہم بول نہیں پائے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، نارمل بات ہے، اس لیے اس کا اظہار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اور درود پڑھ دیجیے گا، محمد و آل محمد. اچھا، یہاں پر چونکہ پروجیکٹر کا انتظام ہے اور کافی دیر ہو گئی ہم نے پروجیکٹر کو استعمال نہیں کیا، تو چلیں اس بہانے ہم پروجیکٹر کو بھی استعمال کرتے ہیں اور ایک نقطے کو بھی بیان کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اسٹارٹنگ سے لے کر اب تک ہم یہ کام کر رہے ہیں اور تقریباً ہر خطیب یہی کام کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنی ہر مجلس کو لکھتے ہیں، نوٹس بنائے ہوتے ہیں، نکات لکھے ہوئے ہوتے ہیں، نوٹنگ ہوتی ہے. تو نوٹنگ کس طرح سے کی جاتی ہے اس کے ہم کچھ نمونے، کچھ سیمپلز، کچھ ایگزامپلز آپ کی ہم بیان کر رہے ہیں. یا آپ اگر نوٹ کرنا چاہیں اپنی ڈائری میں تو نوٹ کر سکتے ہیں کہ 3 طرح سے آج کے دور میں عام طور پر نوٹنگ ہو رہی ہے. 3 جگہوں پر نوٹنگ کی جا رہی ہے. ایک، ہم اپنی ہینڈ رائٹنگ سے اپنی کاپی کے اوپر نوٹنگ کریں اور اپنی کاپی کے اوپر مجلس لکھیں. یہ سب سے معروف طریقہ ہے، سب سے مشہور طریقہ ہے، سب سے بہترین، سب سے آسان ترین طریقہ ہے کہ اپنی کاپی کے اوپر ہم اپنے نوٹس بنائیں اور اپنی مجلس لکھیں. اچھا، ایک کاپی کی ایگزامپل بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں. دیکھیں، کاپی بھی ویسے تو ہم کوئی بھی لے سکتے ہیں اور کسی بھی ڈائری کے اندر نوٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو ہمارے پاس ابھی ڈائری موجود ہے یہ تھوڑی سی اسپیشل ہے. شاید آپ لوگ نہ دیکھ پائیں لیکن ریکارڈنگ دیکھ لیجئے گا کیونکہ سامنے پردہ موجود ہے. تو اس ڈائری کی خاصیت کیا ہے کہ اس میں درمیان میں کلپ موجود ہے اور اس میں جو پیجز لگے ہوئے ہیں وہ پنچ پیجز ہیں، جو سوراخ والے پیجز ہیں. اس ڈائری کی خاصیت کیا ہے کہ ہم نے کوئی بات لکھی، کوئی نقطہ یا کوئی مجلس ہم نے لکھی، اس کے بعد ہم اس پیج کو نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں اور ان پیجز کے ساتھ ہم اسے جوائن کر سکتے ہیں کہ جن پیجز میں ہم پہلے بھی اس موضوع سے کے متعلق مجلس پڑھ چکے ہیں. مثال کے طور پر آج ہم نے جو مجلس پڑھی ہے مولا علی کی شان میں پڑھی ہے، مولا علی کے فضائل پڑھے ہیں، اور اس سے پہلے جو رمضان میں ایام امیر المومنین گزر چکے ہیں اس میں بھی ہم نے مولا متقیان کے فضائل پڑھے تھے. تو ہم نے اس پیج کو نکالا اور انہی مجالس کے پیج کے ساتھ منسلک کر دیا.
تاکہ بعد میں اگلے سال جب ہمیں موقع ملے اور کسی اور جگہ پر ہمیں مجلس پڑھنی ہو تو پھر یہ سارے پیجز ایک ساتھ موجود ہوں، ہمیں ڈھونڈنا نہ پڑے کہ فلاں مجلس بھی تو ایک پڑھی تھی جو مولا علی کے فضائل پر تھی، فلاں مجلس بھی تو تھی، ایک جگہ پر ہم نے سارے پیجز کر دیے۔ تو اس ڈائری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں سے پیجز کا نکالنا، اس کو ڈالنا اور کوئی اس کو ڈسکارڈ کرنا اور ضائع کرنا، کوئی ہم نے چیز جو ہے جس طرح سے لکھنی چاہیے تھی ویسے نہیں لکھ پائے، اس پیج کو ہم نے پھاڑ دیا، اور اسی طرح سے اس میں ہم نے اضافہ کرنا چاہے اضافہ کر دیا۔ اس طرح سے یہ پیجز ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر پیجز نکال کر ہم نے اس طرح سے محفوظ بھی کر لیے۔ اگر کوئی نوٹ بک ہوتی تو اس کی جلدیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، وہ نوٹ بک بہت زیادہ جگہ گھیرے گی۔ اگر ہمیں کہیں ٹریولنگ پر جانا ہے تو نوٹس بک کو لے کر جانا، ان ساری کتابوں کو، ڈائریز کو لے کر جانا بہت زیادہ وزن ہو جائے گا۔ لیکن پیجز کی صورت میں یہ ہمارے پاس ایک فائل کے اندر موجود ہیں، سارے پیجز کو ہم نے اس فائل کے اندر رکھ لیا اور لے کر ہم چلے گئے۔ تو نوٹنگ کے لیے ایک جو معروف طریقہ ہے وہ یہ ہم اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ اپنی ڈائری پر یا اپنی کاپی پر یا اپنی نوٹ بک پر لکھیں۔ اتفاقی بات یہ ہے کہ ہم یہ چونکہ نوٹ بک ایران سے لے کر آئے تھے، اور یہاں پر آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ویسے ارادہ یہ تھا کہ ماہ رمضان تک قیام کریں گے، اس کے بعد چلے جائیں گے، لیکن ایران کے راستے بند ہونے کی وجہ سے ہم یہیں پر ہی رہ گئے ہیں۔ تو یہاں پر جب ہم ان پیجز کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو کسی بھی اسٹیشنری والے کے پاس یہ پیجز موجود نہیں تھے۔ بہت سارے ہم نے دکانیں چیک کر لی لیکن کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اکثر نے یہ کہا کہ آپ اردو بازار جائیں، وہاں پر یہ پیجز ملیں گے، لیکن مل رہے ہیں، آسانی سے نہیں مل رہے لیکن مل رہے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ مجلسیں بنانے کے لیے جتنا بھی آپ خرچہ کرنا چاہیں کر لیجئے، یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا، معنوی اعتبار سے بھی اور ویسے دنیاوی اعتبار سے بھی، کہ جتنے اچھے طریقے سے ہم اپنی چیزوں کو مرتب کر کے رکھیں گے بعد میں وہ اتنا ہی ہمیں فائدہ دے گی۔ ہم نے اگر کہیں سے کوئی پیج اٹھایا، وہاں پر ہم نے نوٹنگ کر لی، وہ پیج کہاں چلا گیا کچھ پتہ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آئندہ اگر ہم اس موضوع پر تقریر کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے دوبارہ سے تیاری کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک ڈائری ہماری بنی ہوگی تو اس ڈائری کو ہم نے کھول لیا، اور اگر اس طرح سے پیجز بنے ہوں گے کہ ہم نے موضوع کے تحت ان سارے پیجز کو ایک جگہ پر اسٹیپل کر کے رکھا ہوا ہے تو اور آسان ہو جائے گا کہ ہمیں اس موضوع پر تقریر کرنی ہے، سارے پیجز ہمارے سامنے موجود ہیں، سارے نکات موجود ہیں، بہت آسانی سے تقریر ہو سکتی ہے۔ اس میں مزید ہمارے ذہن میں کوئی نقطہ آتا ہے، کسی کتاب سے پڑھا، کسی عالم سے سنا، وہ اس کے اندر اور اضافہ کر دیا۔ تو یہ چیز سب سے زیادہ یوزر فرینڈلی ہے اور سب سے زیادہ فلیکسیبل اور فیزیبل ہے، تو اس چیز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو اس کی اسٹیشنری کی مشکلات تھی وہ بھی ہم نے بتا دی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ حاصل کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا اور ایزی ہو جائے گا۔ تو ایک طریقہ یہ ہے اپنی ڈائری پر نوٹنگ کرنے کا۔ دوسرا طریقہ ہم بیان کر رہے ہیں، دیکھ آپ کے سامنے ہمارا لیپ ٹاپ تو کھلا ہوا ہے نا، آئی تھنک اسکرین موجود ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ ایک سافٹ ویئر ہے ون نوٹ کا، مائکروسافٹ کا ایک سافٹ ویئر ہے ون نوٹ کے نام سے۔ اس پر بھی ہم نوٹنگ کر رہے ہیں اور شاید بہت سارے دیگر خطبات بھی اس پر بھی نوٹنگ کر رہے ہیں۔ تو کمپیوٹر پہ بھی نوٹنگ کی جا سکتی ہے، اور اس کے فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ یہ ہینڈی ہے۔ کمپیوٹر میں آپ جتنی بھی چیزیں نوٹ کرنا چاہیں، جتنا بھی بھرنا چاہیں بھر سکتے ہیں، اس کا وزن کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ٹریولنگ کے اندر بہت ایزی ہے کہ ہم نے اپنے سارے نوٹس اگر اس فائل کے اندر بنائے ہوئے ہیں تو نوٹس ہمارے ساتھ ہر جگہ پر جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں اس ون نوٹ پر بہت سارے کالمز موجود ہیں۔ آپ اس کے رائٹ سائڈ والے پورشن پہ دیکھیے گا تو ایک کالم ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی سی کچھ عبارتیں لکھی ہوں گی جو آپ کو شاید دکھائی نہ دے رہی ہوں، ایسے ہی ہے۔ اس میں جو سب سے ٹاپ پر ہم نے لکھا ہوا ہے، ویسے وہ ایک فارسی کا جملہ لکھا ہوا ہے، داستان کودکان، بچوں کے لیے جو داستان ہے وہ سب سے ٹاپ پر ہم نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد مقالے لکھے ہوئے ہیں، صحیح مسلم کی کچھ روایتیں ہیں، اور اس طرح سے آگے پھر چلتے چلتے کچھ ہم نے ٹاپکس بنائے ہوئے ہیں۔ اشعار، توحید کے اوپر جو اشعار ہے، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ تو اور اس کے ذیل میں ہم نے ایک نقطہ بھی لکھ دیا ہے کہ خود مولا علی نے علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ نعرہ تکبیر کیوں فتنہ ہے، کیونکہ کلمۃ حق یراد بها الباطل، نعرہ تکبیر حق ہے، سچ ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بالکل ہونا چاہیے، لیکن اس نعرہ تکبیر سے جو غلط فائدہ تاریخ میں اٹھایا گیا ہے کہ اسی نعرے کے ساتھ نماز رسول کا سر تن سے جدا کیا گیا، تو کلمۃ حق یراد بها الباطل، بہت سارے اچھے جملے اور اچھے کلمے ہیں کہ جن کو باطل کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔
یہ ہم نے مثال کے طور پر اس شعر کے ساتھ نقطہ بھی لکھ دیا. پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں شعر ہے, رسول ہم نے لکھا ہے کہ بس اس خطا پہ تجھے اس جہان نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. پھر پیغمبر اکرم پر جو اشعار ہیں کہ ایمان بدلتے رہتے ہیں, قرآن بدلتے رہتے ہیں, کچھ لوگ رسول صادق کے فرمان بدلتے رہتے ہیں. پھر جناب خدیجہ پر ہیں, پھر حضرت زہرا پر ہیں, پھر مولا علی علیہ السلام پر ہیں. یہ سارے اشعار کی فہرست سے جو ہم نے تھوڑی سی نوٹ کی ہوئی ہے. اس کے بعد پھر توحید سے متعلق مختلف نکات موجود ہیں, پھر اخلاقی نکات موجود ہیں, پھر ائمہ 18 معصومین علیہ السلام پر پے در پہ ہم نے اس کے اندر کالمز بنائے ہوئے ہیں. بہت اچھے اس کے اندر آپشنز موجود ہیں. اس سافٹ ویئر کو آپ ضرور استعمال کریں. ون نوٹ کے نام سے سافٹ ویئر ہے. بالخصوص وہ یہاں پر خطبہ حضرات جو موجود ہیں جو پہلے سے مجلس سے پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس جو بہت ساری چیزیں سیو ہو چکی ہیں, اب وہ اس چیز پر شفٹ ہو جائیں تو بہت اچھے طریقے سے ہینڈی رہے گا, اور وہ ہر جگہ پر جا کر اس نقطے کو دیکھ سکیں گے. اور پھر اس کے اندر شیئرنگ کا آپشن بھی ہے, جس کو آج کل ہم کہتے ہیں کہ کلاؤڈنگ کا آپشن بھی موجود ہے, کہ ہمارے لیپ ٹاپ پر بھی یہ فائل موجود ہے, ہمارے موبائل پر بھی یہ فائل موجود ہے, کسی اور جگہ پر ہم اپنے اکاؤنٹ سے یہ فائل کھولنا چاہیں تو وہاں پر بھی ہمارے پاس اویلیبل ہے. تو اس کے اندر کلاؤڈنگ کا آپشن بھی موجود ہے. یہ ایک سافٹ ویئر ہے. دوسرا سافٹ ویئر اور ہے ان پیج کا, جو ہم پہلے استعمال کیا کرتے تھے, اس کو بھی ہم کھول کے آپ کے خدمت میں بیان کر دیتے ہیں. اس پر پہلے ہم مجالس لکھا کرتے تھے. لیکن یہ تھوڑا سا پرانا سافٹ ویئر ہے, اور ہم یہ مشورہ دیں گے کہ جو ابھی نئے افراد استعمال کریں گے لیپ ٹاپ کو, وہ ون نوٹ کو استعمال کریں. تھوڑی اس کی لکھائی ایسی ہے کہ جو ہماری اردو لکھائی جیسی ہے, اس لیے شاید دیکھنے میں زیادہ یہ خوبصورت لگے. کھلنے میں تو کافی وقت لگا رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ فائل کھل گئی اب, اور ہم نے فرض کریں ایک ابھی ہم فائل کھولتے ہیں مصائب کے نام سے. یہ ہماری فائل ہے جس میں ہم نے صرف مصائب لکھے ہوئے ہیں. آپ نے ایک نظر میں شاید دیکھ لیا ہوگا کہ کتنے سارے مصائب لکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو بہرحال کچھ سالوں کی محنت کا ثمرہ ہے, اور یہ ہوتا ہے. ابھی ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ لکھنا شروع کریں گے, کب کتاب بھرے گی, یا کب سافٹ ویئر بھرے گا, اور کب ہمارے پاس اتنی چیز جمع ہوں گی. لیکن 2 سال نہیں گزریں گے, آپ کو محسوس ہوگا کہ اتنی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی, اتنے سارے میرے پاس پوائنٹس موجود ہیں. تو یہ ہوتا ہے, نارمل بات ہے. محسوس نہ کریں کہ ابھی ہمارے پاس تو ڈائری خالی ہے, آسانی سے بہت جلدی بھر جائے گی. یہ سب سے پہلا جو عام طور پر ہمارے یہاں ایام اعظام میں پہلی مجلس میں یہ مسائل پڑھے جاتے ہیں مدینہ سے کربلا روانگی کے, جو 28 رجب کو مولا امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینہ سے کربلا کی طرف روانہ ہوا. تو اس کے مسائل یہ ہم نے اس صفحے پر لکھے ہوئے ہیں. اس کا آخر میں ایک شعر بھی لکھا ہے کہ اچھا ہی کیا مظلوم کہ تم کعبے سے نکل آئے, ورنہ یہ امت خیمے کے بدلے کعبے کو آگ لگا دیتی. یا جینے کے واسطے تو سبھی چھوڑتے ہیں گھر, کچھ اور ہی طرح کی تھی ہجرت حسین کی. پھر کربلا جب پہنچے مولا امام حسین علیہ السلام تو بنی اسد والوں سے کیا وصیتیں فرمائی. پھر جناب مسلم نے عقیل کے مسائب, جناب حر علیہ السلام کے مسائل, طفلان مسلم, جناب سعید ابن عبداللہ زہیرقین, جناب اون محمد, جناب علی اکبر علیہ السلام, جناب قاسم علیہ السلام, جناب مولا غازی عباس علیہ السلام, جناب اصغر علیہ السلام, مولا امام حسین علیہ السلام. اور ان کے بعد کے جو مصائب ہیں یہ کوئی پرابلم ہو گئی تو خیر, یہ اردو ان پیج کا سافٹ ویئر بھی ہے کہ جس کو استفادہ کیا جا سکتا ہے. چلیں آگے دوبارہ سے جلدی سے. تو ہم
اس میں کوئی پرابلم ہو گئی، لیکن آئی تھنک اس کو دیکھنا پڑے گا دوبارہ سے ہمیں. اچھا، یہ کچھ پرابلمس ہیں جو ان پیج میں ہو بھی جاتی ہیں، اس لیے ہم اتنا ریکمینڈ نہیں کریں گے ان پیج کے سافٹ ویئر کو. اچھا، ایک ویب سائٹ ہم بتا دیتے ہیں، زیادہ وقت اب ہمارے پاس نہیں رہا. زیارات.net، یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے گا، ZIYARAAT.net. اس ویب سائٹ پر بہت سی کتابیں موجود ہیں. تو وہ افراد کے جن کے گھروں میں کتابیں نہیں ہیں، بہت سارے تو ایسے ہیں کہ جو علماء کے اولاد ہیں تو ان کے پاس تو ان کے والد کی کتابیں موجود ہیں، یا ان کی والدہ اگر ذاکرہ ہیں تو گھر میں کتابیں موجود ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کتابیں اویلیبل نہیں ہیں. تو اس ویب سائٹ پر یہاں آپ نیچے کی طرف آئیں، رائٹ سائڈ پر آن لائن بکس ان انگلش اینڈ اردو لکھا ہوا ہے، اور اس کی تعداد میں لکھی ہوئی 2836 کتابیں موجود ہیں، اردو انگلش کے اندر اور فارسی اور عربی کے اندر بھی موجود ہے. تو اس ویب سائٹ سے آپ کتابیں دیکھ سکتی ہیں. خاص طور پر ابھی محرم کا آغاز ہو رہا ہے، انہوں نے خود موضوعات بنائے ہوئے ہیں. اس میں سے ایک موضوع ہے یہ جو آپ نیچے دیکھیں درمیان میں، اس کو ہم کیسے ہائی لائٹ کریں؟ ہاں، یہ اس طرح سے ہائی لائٹ ہم نے کیا ہے تو آپ کو شاید نظر آئے گا. مجالس لکھا ہے یہاں پر، جس کے آگے 136 بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، مجالس کو ہم نے کلک کیا تو جو خطبہ مجالس پہلے سے پڑھ چکے ہیں اور ان کی مجالس کو تحریری صورت میں کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے، ان کی مجالس اس ویب سائٹ پر موجود ہے کتابی شکل میں. جیسے ضمیر اختر نقوی صاحب کی، پھر علامہ محمد حسین جعفری، اور خیر ہم آگے بڑھتے ہیں. علامہ نقوی صاحب یعنی علامہ نقن صاحب کی کتابیں اور ان کی مجالس بھی یہاں پر موجود ہیں. علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی مجالس موجود ہیں. علامہ تاجوری صاحب کی مجالس موجود ہیں. اور اس طرح سے آگے کافی پیجز ہیں، 6 پیجز تک مختلف علماء کی یہاں پر کتابیں موجود ہیں. مرزا اطہر صاحب کی مجالس موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو مجالس سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ کئی سارے اور موضوعات بھی اس ویب سائٹ پر موجود ہیں. تو جس موضوع پر ہمیں چاہیے ہوں کتابیں وہ یہاں پر اویلیبل ہیں. ایک مجالس کا موضوع بہت زیادہ اہم ہے ماہ محرم کے لیے. دوسرا عزاداری کا موضوع جو اوپر کی طرف ہے، اس کو بھی ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں، آپ کو شاید انشاءاللہ دکھائی دے جائے گا. عزاداری کے آگے 42 لکھا ہوا ہے. اس پر ہم نے اگر کلک کیا تو عزاداری سے متعلق جو کتابیں ہیں، مقاتل جو موجود ہیں، وہ اس پیج پر موجود ہیں. تو انشاءاللہ اس طریقے سے آپ آسانی سے مجالس تیار کر سکیں گے اور ایام اعظام میں خطابت فرما سکیں گے. بہت ساری اور باتیں تھیں جو ابھی رہ گئی ہیں، لیکن آپ کا وقت چونکہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم التماس سے دعا کریں گے. مل کر درود پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر.